کہ اگر قمیض جو پھٹی ہے نا، وہ قمیض جو پھٹی ہے وہ اگر سامنے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے، ایسا پھٹی ہے سامنے کی جگہ سے، تو عورت سچی، یوسف جھوٹا۔ کیوں؟ یہ دراصل اس پر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو عورت دراصل نہیں چاہ کے ڈھکل رہی تھی، تو پھٹیں گا کیسا؟ آگے سے۔ عورت نہیں چاہ رہی تھی، تو چھٹ جو پھٹا وہ آگے سے ہوگا، تو دیکھو کہاں سے پھٹا ہوا۔ اس کے برعکس وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ان کا قمیض جو ہے نا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچی۔ اگر رب سے مراد عزیز مصر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر نے مجھے اچھا رکھا، میں اس کی بیوی سے بدکاری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رب کا معنی اللہ ہے، کیونکہ رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا اور جو مالک ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو اگر رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے رب نے اس کنویں سے، اندھیرے کنویں سے نکال کر بہترین گھر دیا مجھے، یہاں پر بہترین ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کروں؟ نوجوانی کا ایک ٹرنڈ، ایک وقت، بس اس وقت اپنے آپ کو دبا لیے مسئلہ ختم ہو جاتا۔ جو لوگ اس وقت بالکل بے کنٹرول ہو جاتے ہیں، انکنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ پھنستے ہیں جا کے پھر۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، تمہاری نوجوانی اللہ کی امانت ہے، اور یہاں سے تمہارے لیے کڑی آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ اب تم ہر کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تم کو بھی، اور تم بھی نوجوان لڑکیوں کو اچھے لگنے لگتے ہو۔ ایمان ہے تو کیسی بھی ورغلانے والی آ جائے بچ جائے گا انسان، اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن صرف دکھانے کا ڈر ہے تو یاد رکھو بچتا نہیں، انہیں خالی ہلو السلام علیکم بولی تو انہیں پورے پانی ہو جاتے، ذرا نمبر بھی دو نا، یہ نا وہاں سے دین کی طرف سے کہتے، دین کرتے کیا کرتے سو کہتے دعویٰ گروپ کرتے، دعویٰ گروپ میں شادیاں ہوتے رہتے، اس کے بعد یہی دعویٰ گروپ اتنا ہی چلاؤ بولے تم نا، بیٹھے بیٹھے دعویٰ میں سے تمہیں کہیں مجھے انتخاب کر لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب دراصل اس نے کیا کیا تھا، کئی دنوں سے پھسلایا، وراودتہ التی هو فی بیتھا، گھر کے اندر۔ مسئلہ کیا تھا؟ گھر کے اندر کا مسئلہ تھا نا جی، باہر بول بھی نہیں سکتے حضرت یوسف، بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ مالکہ کے خلاف۔ تو جو لوگ نوکر چاکر ہیں وہ لوگ بھی دراصل انہی پہ الزام لگا دیں گے کہ مالکہ۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو بیوی تھی زلیخا، یہ اتنی حسین، وہ بھی پورے مصر کی حسین تھی، حتیٰ کہ اس حد تک حسین تھی کہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، وہ دیوی کے طور پر ان کے مندروں کے اندر اس کا مجسمہ تھا، وہ ایسی عورت تھی۔ اور عزت اعتبار کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اب دراصل اس نے پھسلانے کے لیے، ورغلانے کے لیے یہ کام کیے۔ تو حضرت یوسف کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بولیں گے تو بھی کس سے بولیں گے جی؟ کون اعتبار کرے گا ایک غلام کا؟ کچھ بھی وہ غلام ہی تو تھے اس وقت۔ تو اس واسطے وہ بھی صبر کیے۔ جب بھی اس نے کیا ہے کوئی ایسی چیز کی جس سے کیا ہے معلوم ہو کہ یہ برا ارادہ رکھتی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے نکل جاتے تھے۔ لیکن یہ آخری اینڈنگ پوائنٹ ہے جو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے کہ ایک دن اس نے بھی سازش یہ کیا کہ گھر کے تمام دروازے بند کر لیے، وغلقت الابواب۔ ہاں، ایک دروازہ نہیں تھا وہ،
اسی سے معلوم ہوتا ہے باب ایک ہے، مفرد ہے، ابواب اس کی جمع ہے۔ اللہ کہتا ہے وغلقت الابواب، پورے دروازے بند کر لیے، تو جہاں سے بھی کوئی آنے کا خدشہ تھا وہ تمام دروازے بند کر لیے۔ یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ویسے نہیں تھا، اس کے کمرے کو جانے کے جتنے دروازے تھے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا جی، یہ کچادہ دراصل کیا ہے، راہداری آتی، پھر اس کے بعد ایک سنتری کھڑا ہوتا، پھر دروازہ ہوتا، اس کے اندر داخل ہو، پھر اس کے اندر داخل ہو، لمبا چوڑا کیا ہے چل کے جانا، پھر اس کے بعد بادشاہ سے ملاقات ہوتی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے بھی اس کی جو کھوٹی تھی آخری، وہاں تک جانے کے لیے کئی دروازوں سے جانا پڑتا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ان تمام دروازوں کو بلا کر اندر سے بند کرنا شروع کر دیا، باہر سے بھی نہیں کہ آپ کھٹکھٹائیں تو کوئی کھول دے، ہاں وہ دراصل اندر سے بند۔ اب دراصل یہ چیز ہی ایسی انوکھی تھی، اب بلاوا بھی تھا مالکہ کا، کہا کہ آؤ، رات کا وقت، کمرے کو سجایا ہوا ہے خوشبوؤں سے، اور کہہ رہی کہ آؤ، انکار بھی نہیں کر سکتے، میں نہیں آ سکتا نہیں بول سکتے، کیونکہ اس وقت دراصل وہ غلام ہے۔ تو اب اس نے دروازے بند کر لیے پورے کے پورے، وغلقت الابواب۔ اب وغلقت الابواب کے بعد بھی مرحلہ رہا ہوگا جس کو رب نے یہاں ذکر نہیں کیا، کہ اس نے چکنی چپٹی باتوں سے کسی بھی طرح آمدہ کیا ہوگا کہ دیکھو نا میری بات مان جاؤ نا، میں تمہیں یہ دوں گی وہ دوں گی، میں تمہاری مالکہ ہوں، جو چاہے، جتنے رجھانے کی کوششیں ہیں جو عورت کے پاس ایک ہوتی ہیں، مکاریاں جو بھی ہوتی ہیں وہ سب کیے ہو، اب بھی نہیں ہوا۔ اب زبردستی آئی کہ ہے تلک، اب آؤ، آنا ہی پڑے گا تمہیں میرے پاس۔ اب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، میرا رب تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ یہاں پر دو مراد ہیں، اگر رب سے مراد عزیز مصر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر نے مجھے اچھا رکھا، میں اس کی بیوی سے بدکاری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رب کا معنی اللہ ہے، کیونکہ رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا اور جو مالک ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو اگر رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے رب نے اس کنویں سے، اندھیرے کنویں سے نکال کر بہترین گھر دیا مجھے، یہاں پر بہترین ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون، کے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اچھا، اب اس میں تو بھوت سوار تھا۔ دیکھیں یہ بھی عجیب نشہ ہے، جیسے نشے کا ایڈکٹ جو ہے نا، چوری چھپے جا کے کہیں سے بھی کچھ بھی کبھی بھی جو بھی موقع ملے ضرور پی کے آتا ہے نا، یہ دیوانگی کی جو محبت ہے نا، جسے عشق کر کوئی لولان ہوتا نا، ہاتھا میں لکھ لیتا، کانا میں لکھ لیتا، کیا کہتا اس سے پیار کرتا، کہتے کاٹ لے کو خونا سے، دیوانہ بن کو پھرتا رہتا، گلیاں انہیں کہاں کھڑتی وہاں جا کو 2 گھنٹے کرتا، انہیں 2 گھنٹے بعد آنے کا تو انہیں 2 گھنٹے پہلے سے کھڑا رہتا، خالی ایک جھلک دیکھ کو گنجی، انہیں ایسا ایک جھلک دکھا دے تو اسے سکون ہوا۔ یہ دیوانگی، اور یہ دیوانگی کا پاور بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت اصل میں نشہ ہے۔ یہ جب سوار ہوتی ہے نا، کسی کا کچھ نہیں چلتا، اماں رون دے، باوا رون دے، بولیں دے ہماری عزت خاک میں مل جائیں گی، نہ رے کائکورے ایسا کرتا ہے، اب پڑھ لے نہ رے انجینئرنگ، بعد میں کر کو دے تو نا انہیں انہیں بولتا میں بھاگوں گا، نہیں تو انہیں بولتی میں بھاگوں گی۔ یاد رکھو، یہ ہے وہ احسن القصص جس میں تمہارے تمام تر چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تمام نوجوانوں کے لیے اس سے خوبصورت ترین نصیحت نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ ہاں، کون سا نوجوان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں حضرت یوسف سے خوبصورت ہوں؟ بولو بولو، بلا کو کھینچ کو ایک ربڑا دینا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن کون سا نوجوان یا نوجوان لڑکی یہ کہہ سکتی ہے کہ ورغلانے کے اعتبار سے، بہکانے کے اعتبار سے زلیخا نے یا عزیز مصر کی بیوی نے جو کیا اس سے بڑھ کر حربے میرے اوپر استعمال ہوئے مولوی صاحب، اس بات سے ہی میں زنا میں چلے گا، بول سکتا ہے؟ یہ بولا تو بلا کو رپڑا دینا اسے، یہ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کی عصمت، جس طرح انہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو، باوجود تمام حربے ان کے پاس تھے گناہ کرنے کے، تو تم لوگ کیوں نہیں بچتے ہو؟ یہ قصہ اسی لیے تو رکھا ہے۔ کیوں پڑھتے ہو ان عاشقی میں؟ کیوں پڑھتے ہو یہ عشق کے معاملات میں؟
کیوں کرتے ہو حرام کاریاں؟ کیوں کہتے ہو کہ مجھے کیا ہے دل نہیں بستا اس کے علاوہ؟ ارے یہ سب کچھ ڈھکوسلے ہیں. اگر تم اپنے نفس کو مارو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو تو یاد رکھو یہ عشق اس کا پورا بھوت نکل جاتا ہے. کون بولتا نہیں اسے لے کو آپ اور رکھو 3 دن بھکا رکھو مارنا زبردست. ہاں پورا بھوت نکل جاتا اس کا، عشق وشق سب چل جاتا. یہ عشق آتا کب کا تو فاسٹ فوڈ میں جا کو کھا لے کو یہ وہ پورا دال کو دبا کو، ہاں وہ جو ڈالتی نا انہیں ویسا دال کو دبا کو کھا لے کو، فحاشی اوریانی کے اڈوں میں پہنچ جا کو اور فلمیں دیکھ کر کسی سے بھی پسند آ گیا تو بولتا ہاں میں اس کے بغیر جیوں گا نہیں اب بھی مارتا ہوں دیکھ پھر بھی جیوں گا تو. ہاں اکا دکا کونتے بھی مر لیے تو دیکھو کیا ان لگا بھی مر گئے. ارے مرے نہیں جی، فلم میں بتایا مر گئے بول کو. ان لگا 1000 فلمیں کرتے پھرتے ہیں، یہاں مرتے رہتے وہاں زندہ ہوتے رہتے. وہ بھی ایک بات ہے کیا؟ سب ذہنیت سازی کی گئی ہمارے نوجوانوں کو. دیکھو محبت میں کیسا مرے یہ 2 جنے. کہاں مرے؟ پیسہ لے کو ایکٹنگ کر کو دوسری جگہ چلے گئے اور ایک جگہ ایکٹنگ کرنے کے واسطے. کون سا مرے؟ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے اس معاملے میں، کیا حقیقتاً واقعتاً ایسا کوئی ہوتا ہے عشق؟ ایسی کوئی بات ہے جو ایک نظر میں دیکھ لیے پھر بے قراری جاتی نہیں کبھی بھی، پوری زندگی جب تک انہیں نہیں ملتا نہیں، ایسا کچھ ہے؟ یاد رکھو اگر ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی تدارک قرآن اور حدیث دیتا. جب قرآن اور حدیث اس کا کوئی تدارک نہیں دیا ہے تو ایسا ہے نہیں، ہوس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. یاد رکھو اگر ایسا ہوتا نا پھر تو یہاں پر بھی زلیخا کی تعریف ہونی چاہیے تھی. بیچاری کیا کرے گی بھائی جب آدھے دنیا کا حسن سامنے کھڑا ہوا ہو اور وہ بھی غلام بن کے کھڑا ہوا ہو تو اس بیچاری کا کیا قصور کہ اس نے بلا لیا؟ یہ تو دیوانی پاگل ہو چکی تھی محبت میں، تو پھر قصور کیا ہی ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ ہوتی بھی نہیں ویسے جیسے بتاتے ہیں لوگ. ہاں جن کو مرض ہو جاتا ہے نا جی دیوانہ پن ان کو ہوتی ہے. اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ پلٹو، توبہ کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، تسبیحات کرو، اللہ سے مانگو. چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا یا لڑکے کے حساب سے جو لوگ وہ اڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، دلوں کے اندر سے معاملہ صحیح ہو جائے گا. اور کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے واقعتاً جب پورا قبیلہ اور پورا خاندان مل کے آخرکار فیصلہ کر دیا کہ جس سے تو چاہتی ہے ہم نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد انہیں خاموش رہ جاتی جس سے کر کو دیے کر لے کو بیوی بچے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد 6 بچے 7 بچے جنتی الگ، جو پہلے بولنے کو تھی اس کے بغیر میں جیوں گی نہیں، جیتی بھی انہیں زندگی بھی گزارتی. تو مسئلہ ہے یہ دراصل شہوانی خیالات ہیجان کا ایک پوائنٹ، نوجوانی کا ایک ٹرنڈ، ایک وقت، بس اس وقت اپنے آپ کو دبا لیے مسئلہ ختم ہو جاتا. جو لوگ اس وقت بالکل بے کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ پھنستے ہیں جا کے پھر. تو ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے تمہاری نوجوانی اللہ کی امانت ہے اور یہاں سے تمہارے لیے کڑی آزمائش شروع ہو رہی ہے. اب تم ہر کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تم کو بھی، اور تم بھی نوجوان لڑکیوں کو اچھے لگنے لگتے ہو. سوال کا جواب نہیں ہے یہاں پر. سوال کو رکھا کہ تو اب میں سمجھ کو جلدی آیا، آج جلدی آیا نہیں میں آیا نہیں، میں آج جلدی آیا. کم از کم کل آخری دن ہے ہمارا، ہاں 29 کے اندر کم از کم سورہ یوسف ختم کر دوں. اب تمہیں سوال اٹھائے بولو ہو جاتا، وہ یہاں ختم ہو جاتا پورا ٹائم. انشاءاللہ بعد میں آپ کو ملو، تمہیں میں ہوٹل میں بیٹھ کو 3 گھنٹے بات کریں گے، لیکن دعوت تمہارے ذمہ، بل پے کرنے کا تمہارا رنگا وہ دیکھ لو خالی. تو بہر کیف یہ چیزیں میں اصل میں رکا کے سمجھا اس واسطے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بیٹھنے والوں میں بھی نوجوان ہیں، لیکن یہ پیغام بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نوجوانوں کا بگاڑ، لڑکیوں کا بگاڑ، اور یہ محبت کی داستانیں. جن کو یہ لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہے. کیا غلط ہے جی؟ میں اسے چاہتی ہوں، کیا غلط ہے؟ چاہنا غلط نہیں ہے،
جس طریقے سے چاہنا ہے وہ غلط ہے. یاد رکھو چاہت اللہ خود رکھا ہے. کسی کو ایک نظر میں بھی ہو سکتی ہے, کسی کو کیا ہے شادی کے بعد بھی ہو, لیکن چاہت کا ہے, طریقہ غلط ہے. ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض, اچانک آپ کو محبت ہو ہی گئی لڑکے سے لڑکی کو یا لڑکی سے لڑکے کو, طریقہ وہ نہیں ہے, پھر وہیں رکو. وہیں رک کے اس کے لیے اصل حلال طریقہ کیا ہے وہ اپنے ماں باپ سے منواؤ اور حلال طریقے سے شادی کر لو. پھر اس کے بعد جتنی محبت ہے وہ سب کی سب جائز ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں, جو چاہے گا. مزے کے اعتبار سے رب نے ایسا بہترین پیرایا بتایا کہ اب یہ لباس ہے نا جی, اس لباس سے میرے بدن کا کون سا حصہ چھپا ہوا ہے؟ کوئی نہیں. تو کہا کہ وہ تمہارے لباس, یہ تمہارے لباس, تمہارا بدن ان کا بدن, تمہارا جو مزے ہیں سب تمہارے لیے حلال ہے. اللہ ہے کہ کیا ہے وہ چیزیں جو اسلام نے روک دی ہیں وہ تمہارے لیے مضر ہیں. بس اب اس کا میرے لیے کیا ہے موقع نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں. لیکن عمومی طور پر جتنا لطف لینا ہے ایک مرد ایک عورت سے, ایک عورت ایک مرد سے, وہ سب جائز ہے, لیکن جائز طریقے سے آؤ. عاشقی نہ بکھارو, نکاح کے بغیر نہ رہو ساتھ میں, نکاح کے بغیر لوگوں کو کیا ہے شہ نہ دو, نکاح کے بغیر جو بھی کرتے ہیں اس کو نوجوانی کا جذبہ کہہ کے ختم مت کرو. یاد رکھو ان چیزوں میں پڑو گے تو اس کا گناہ ثابت ہے, اور یہ گناہ اتنا برا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, پھر تمہارا خاندان نہیں بنتا. تمہیں لو میرج کرو, دیکھو اس کے بعد تمہارا بیٹا بھی لو میرج کرے گا. دیکھو ذرا, میں نے خاندانوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تب باپ پکار لیتا میں کتنا کرانا رہے, جا کو جھوپڑی کی لڑکی کو پکڑا, تو بھی جھوپڑی کو اتنا پکڑ کو آیا, ہاں تو تیرے جوانی میں کرایا نہیں جھوپڑی, انہیں بھی جا کو جھوپڑی کو پکڑا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہاں تب چیخ لیتے چلا لیتے, ہمارے بچے سنتے نہیں. تمہیں بھی تمہارے ابا کی نہیں سنے نا جی, وہ زمانے میں ملنا نہیں برابر معاوضہ اس کا ملا. یہ دراصل خالی خولی نکل نہیں جاتا, یہ زندگی بھر ساتھ رہتا. زنا معمولی نہیں ہے, زنا کا اثر ضرور بالضرور زندگی پہ پڑتا ہے, بچوں پہ پڑتا ہے. ہاں سب کچھ کر لیے, انہوں خوش ہو گئے, مل لیے, ان کی محبت ان کو, ان کا دل ان کو, ان کا دل ان کو, پھر اس کے بعد اوٹی کو بھی چلے گئے, مزے سب اڑا لیے, بعد میں کیا ہے شادی کر لیے. پہلے حمل ٹکا, شادی بعد میں ہو رہی ہے. کتنے ہیں ویسے؟ امریکہ کا ماحول. ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ میں میری بیوی کو لے گیا, دوسری زچگی جو ہوئی وہ بھی اسی ڈاکٹر سے ہوئی, تیسری زچگی ہوئی میری بیوی کی وہ بھی اسی ڈاکٹر سے ہوئی. تو تیسری زچگی کے بعد جب میں اپنے بیوی کو لے کے جانے والا تھا تو بول رہا تھا شادی ہو گئی آپ کی. یہ بے حیا, یعنی تصور ہی نہیں ہے ان لوگوں کو شادی کرنے کے بعد ہی بچہ جننا ہے. شادی سے پہلے بھی چاہو تو بچے جن لو, بلکہ پہلے ہم ٹیسٹ کر لیں گے, بچے جن لیں گے, سب دیکھ لیں گے, پھر اس کے بعد مرضی رہے تو شادی کریں گے, نہیں تو کیا ہے تو تیرا کام کر میں میرا کام کرتا ہوں, چلے جائے گی. آئی ٹی فیلڈ کا یہی مسئلہ ہے. دیکھو آج خوبصورتی ہے, آج دور ہے, لاؤ بلاؤ اپنے من پسند کو, اپنے یار کو لاؤ, جو چاہے کرتے رہو, بدکاریاں کرتے رہو. پھر اس کے بعد بھلے بانس بن کر کیا ہے پھر رشتہ دیکھنے بھی لوگ آئیں گے, اور ان سے کیا ہے کسی اللہ والے سے پھر شادی بھی ہو جائے گی, اور اس کو بعد میں سنایا جائے گا تمہاری کون سی بھی گرل فرینڈ تھی کی جی, ہاں میرا بھی بوائے فرینڈ تھا. جان دے چھوڑو, تمہارا بوائے فرینڈ میرا گرل فرینڈ سو کیا ہے پلس پلس مائنس ہو گئے, قصہ ختم, اب ہمیں دونوں گزار لیں گے, تمہاری بھی تھی ہمارا بھی تھا. بے حیائی. کتنوں کو معلوم ہے اپنی بیویوں کے بارے میں کہ پہلے بہت چکر تھے ان کے, اب انہیں سوچتا میرے چکر کون سے کم تھے, میں کیا کروں, جان دے چھوڑو چلیں گے, ان کے بھی چکر تھے ہمارے بھی چکر ہیں, مسئلہ ختم. یہ پورا جو ایک حرف جو یہاں پر آ رہا ہے نا جی, وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس میں وہ تمام, حالانکہ اس طرح کی گفتگو رب نے یہاں کی ہی نہیں ہے, لیکن اس طرح کے طور پر جتنے عملوں سے آپ کو رکنا پڑے گا اور جو اچھے ہیں وہ تمام کا تمام صرف ایک اس میں لا لیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جب اس نے سب دروازے بند کر کے مجبور کر دیا اور کہا کہ ہے تلک آنا ہی ہے, اب آؤ,
حضرت یوسف نے ویسے ذرا کنڈیشن دیکھو نا جی کیا ہوگا. ہاں عزیز مصر گھر میں نہیں ہے, شوہر گھر میں نہیں ہے, جتنے غلام لونڈی ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت اس نے کیا کر دیا تھا, سب کو کسی کام سے یا چھٹی پہ بھیج دیا تھا. اس کی ایک رازدان تھی صرف اور صرف ایک سہیلی جس کو رکھا تھا, اور اس کو بھی پورا بتا دیا تھا کہ دیکھو میں کرنا کیا چاہتی ہوں, اور اس کی سہیلی سے پورا سپورٹ تھا کہ آپ اندر جاتے رہیں, میں باہر سے لاک کرتی رہوں گی, پھر آخری میں پہنچو. اور غلاموں کے ذریعے اس روم میں پہنچنے سے پہلے باقاعدہ طور پر اس کی روشنی اور اس کی خوشبوئیں اور اس کی تزئین, اس کی آرائش ایسے طریقے سے مسحور کن کی تھی کہ کوئی بندہ خالی وہ دیکھ کر ہی مائل ہو جائے برائی کی طرف. مطلب نا ہوٹل میں لیتے نا روم, ہاں نہیں تو کم از کم کیا ہے وہ ریڈیم کے تارے تے بھی لگا لیتے, کم از کم ویسا لگیں دے بول کو, آسمان کے نیچے پڑے سر کا اسے اچھا لگیں گا کہتے سوارتے نا بھائی. پورا کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اکیلا, پھر اس کے بعد بلانے والی مالکہ, کون بھی کچھ بھی نہیں بول سکتا, کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا. تیسری چیز اندر ہو رہا ہے, یہ بھی وعدہ ہو گیا باہر نہیں بولوں گی کچھ بھی. چوتھی چیز ان کے اپنے ملک میں نہیں تھے, کوئی پوچھنے والا پوچھ بھی نہیں سکتا ان کو, کیا جی چکر نہیں بول سکتا. کیوں؟ اپنے محلے میں رہے تو لوگ پوچھیں گے. ہاں جب جاتے نا کوڑے کنال, اوٹی, سوئٹزرلینڈ, وہاں کئی بھی جاتے لوگ, اس کے واسطے یہاں کیا پوچھے تو ہاں یہاں اٹک جائیں گے جی, یہاں نکو جی میں بولتا ہوں تم نہ, اس ٹائم کو ہمیں ڈالنے کو جائیں گے, چیپ ہوتا کہتے بناتے نا. لوگ برائی کرنے سفر کرتے. سفر اصل میں برائی کا ایک بہت بڑا پیش قیمہ. انسان گھر میں رہا تو نہیں کر سکتا, اسی واسطے کام کے علاوہ ادھر ادھر پھرو نہ کو بولے. ہاں اچھے بندے کا, اخلاق والے بندے کا معاملہ کیا ہے, کام کے علاوہ ادھر ادھر جانا نہیں, کام ہوگا گھر کو آ جانا. اللہ بول اس سے مرد کو بھی اس سے چپکے تھے بھی کام کے بغیر بھی ادھر ادھر, یہ کونے پہ بیٹھتا, وہ کونے پہ بیٹھتا, وہاں بیٹھتا, وہ چوکھٹ پہ بیٹھتا, بیٹھ کو کیا کرتا, یا تو پان کھاتا یا تو چائے پیتا, یا نہیں تو نظر بازی کر کر کے اپنی نظروں کو کمزور کر کے حیوان بن جاتا. تجھے جو جانا تھا گھر کو جا, وہاں سیف تو یہ مسافر بھی تھے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا ان کو. یہ تمام مواقع مل کے سامنے آ گئے. ایسے وقت میں وہ بلا رہی ہے, اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے. کہاں لپسٹک لگانا, کہاں کاجل لگانا, کیا اوڑھ کو آنا, کیا کیا نہیں کرنا, سب معلوم تھا. وہ سب کے ساتھ تزئین و آرائش کے ساتھ خوبصورت, پہلے سے ہی خوبصورت, اب اور خوبصورت تر بن کے سامنے آ کے بلا رہی ہے, آ جاؤ. وہ پیغمبر ہی کا دل تھا, انہوں نے کہا کہ ہے تلک, نہیں ہو نہیں سکتا. اب یہ معاملہ ہو گیا نا جی, اب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. ہمت بھی, ہم کا مطلب ہے قصد. اب اس نے کیا کر لیا کہ پورا ارادہ کر لیا, آج نہیں آئے گا تو میں چھوڑنے والی نہیں, کہا کچھ بھی ہو جائے. یہ ہمت کر کے اس نے کیا کیا, پورے بھروسے پر پاؤں آگے ڈالا نا جی. اللہ دیکھیے کیا لفظ کہتا ہے, وہ ہم بہا, ہاں کیا نہیں اس کے قید, کیا نہیں اس کے مکر ہوئے ہوں گے, جس کی وجہ سے حضرت یوسف کے سلسلے میں کہتا ہے کہ اس نے ارادہ کر کے قصد کیا حضرت یوسف کا. حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اس کا, لولا ان رأى برہان ربی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دلیل بتا دیا جس سے وہ رک گئے. ماحول کتنا خوابناک تھا, کتنا بہترین تھا, کتنا زنا کی طرف لانے والا تھا ماحول, کہ حضرت یوسف جیسی شخصیت بھی پھسل جاتے, نہیں پھسلے. لولا ان رأى برہان ربی, اگر وہ رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی چل جاتے, لیکن ہوا نہیں. ارادہ اور قصد صرف عزیز مصر کی بیوی کا ہوا, لیکن ارادہ کر لیتے کون, حضرت یوسف بھی. لیکن اللہ نے کیا کیا, اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے. تو فرمایا کہ لولا ان رأى برہان ربی, اگر وہ رب کے برہان کو, دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی دراصل اس کی طرف نکل جاتے, لیکن وہ کھڑے رہے. اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ آخر یہ کیا برہان تھی جو اللہ نے اتاری تھی اس وقت.
کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئے؟ تو بہت سی روایتیں ہیں، لیکن قرآن میں اور حدیث اتھینٹک میں کوئی تفصیل نہیں ملی۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز انہیں دکھائی جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر پلٹ گئے اور اس برائی کے ماحول سے نکل آئے۔ اب نکلے نا، یہ تو بڑھ چکی تھی، ہمت بھی یہ تو بڑھ چکی تھی، تو ہوا کیا؟ اب دراصل مسابقہ ہونے لگا۔ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اب یہ آیت پڑھ لیں گے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اسی طرح ہم انہیں برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ، اسی طرح ہم نے پھیر دیا اس برائی سے جس سے یہ طے کر چکی تھی، اس فحاشی سے۔ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ دیکھو، ایمان ہے تو کیسی بھی ورغلانے والی آ جائے بچ جائے گا انسان، اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن صرف دکھانے کا ڈر ہے تو یاد رکھو بچتا نہیں۔ انہیں خالی ہلو السلام علیکم بولی تو انہیں پورے پانی ہو جاتے، ذرا نمبر بھی دیو نا، یہ نا وہاں سے دین کی طرف سے کہتے، دین کرتے کیا کرتے سو کہتے دعویٰ گروپ کرتے، دعویٰ گروپ میں شادیاں ہوتے رہتے۔ اس کے بعد یہی دعویٰ گروپ اتنا ہی چلاؤ بولے تم نا، بیٹھے دعویٰ میں سے تمہیں کہیں کچھ انتخاب کر لیے؟ ہاں نہیں بھائی، وہ آئی کب آئی؟ ایک بار تنہا آئی، کائی کو آئی؟ تنہا بٹھائے کائی کو تمہیں؟ ہاں، تمہارا کام تھا صرف اسلام پیش کرنا تھا، وہ بھی یہ نوجوان بھی نہیں کرنا ہے۔ عمومی طور پر یہ نوجوان لڑکیوں کا جو مسئلہ آ جاتا ہے، جی جو ریورٹ ہوتے ہیں یا جو آتے ہیں یا جو اصلاح قبول کرتے ہیں، جو ہمارے نوجوان لڑکیوں میں جو اللہ والے بننا چاہتے، ان سب کا جو ڈیل ہے نا، عمومی طور پر جو بھی تنظیم کر رہی ہو وہاں تک رکھنا جہاں تک یہ آئیں، آنے کے بعد بڑے معمر جو لوگ ہیں، بوڑھے جو لوگ ہیں، ان کے سپرد کر دینا کہ آپ معاملے کے طور پر کیا کرنا چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں دینا نہیں، انہیں اپنا نمبر دے دیتا، دوسرے دن بایوڈاٹا بھیج ڈالتا، تیسرے دن کیا ہے یہاں پکڑا سو وہاں پکڑا سو، دریا میں پکڑا سو، وہ فوٹو وہاں سب بھیج ڈالتا، دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں کیسا وہاں کھڑا ہوں۔ اب اس کے بعد بولتا کہ کیا کریں گے، تو کریا کہیں کو یہ سب چیزاں۔ ہمارے دین کی جماعتوں میں بھی بہت سے واٹس ایپ گروپ میں سے کیا ہیں یہ مسائل ہیں۔ یاد رکھو یہ دراصل اسلام کے نام پہ دھپا ہو جائے گا بعد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس طرح ان کو بچا لیا، اس واسطے کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے۔ مخلص، اخلاص کرنے والا، مخلص، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چن لیا گیا۔ پہلے سے ہم نے حضرت یوسف کو مخصوص کر لیا تھا کہ میرے خاص بندے ہیں، تو ان پر یہ عزیز مصر کی بیوی کا کوئی داؤ نہیں چلا۔ اچھا آگے دیکھو کیا ہوا، اب یہاں سے معاملہ بہت گہرا جا رہا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر دونوں دروازے کی طرف لپ کے اب بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اب دراصل حضرت یوسف نے دروازے کی طرف جیسے ہی اپنا رخ کو پھیرا، بھاگنے لگے کہ یہ آج یہ دراصل تہیا کیے ہوئے ہے، یہ پکڑ لے گی۔ تو اس نے بھی کیا کیا، خاموش نہیں بیٹھی، یہ بھی بھاگا، یہ بھی بھاگی، حضرت یوسف بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، دونوں دروازوں کی طرف لپ کے، یہاں تک کہ اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ دی، کیونکہ یہ جا رہے ہیں۔ اب راہداری ختم ہو رہی ہے، اور ایک راہداری، یہاں تک کہ کیا ہے، دروازے کا مین گیٹ آ جائے گا۔ جب مین گیٹ آ جائے گا تو ہو سکتا کوئی بھی دیکھ لے، اب تو عزت کا بھی مسئلہ۔ تو اس واسطے اس نے کیا کیا کہ پیچھے سے بھاگتے کھینچ کے پکڑنا چاہا، یہاں تک کہ حضرت یوسف کی قمیص کو جب پکڑا نا، اتنی شدت سے پکڑا کہ وہ قمیص ہی پھٹ گئی۔ اچھا قمیص پھٹ گئی نا، ہوا کیا، وہ الفیا سیدہا لدى الباب، جیسے ہی وہ پھٹی نا، وہ اس مقام پہ پھٹی جہاں مین ڈور آ گیا تھا، اور مین ڈور میں جہاں یہ پہنچے نا، کہتے بھی وہ سسٹم بھی تھا رنگا، کیونکہ متمدن شہر تھا نا، آٹومیٹک ریموٹ کنٹرول سے کھلا دروازہ، کھلتے ہی سامنے عزیز مصر کھڑا ہے، وہ الفیا سیدہا لدى الباب۔ ہاں جو گھر میں نہیں تھا، باہر تھا، سامنے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، خود کی بیوی کیا ہے، کھڑی ہوئی ہے پیچھے، سامنے یوسف ہے، اور حضرت یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھو کیسا پینترا بدلتے، یہ ہے عورت کی مکاری،
لیکن سب کی نہیں بھائی، جو ہیں مکار ان کی، اس بات سے کیا نہیں کرنا، سب کو نہیں بولنا۔ معلوم جی تمہاری مکاری قرآن میں بیان ہوگی کہ تمہارے مکارہ نہیں بیان ہوئے کی تمہارے بھی بیان۔ اس واسطے یاد رکھیے مکاری جو بھی کرے گا نا جی وہ پھنسے گا، لیکن بعض معاملات میں شاطر پن جو ہوتا ہے نا وہ عورت کے پاس ہوتا ہے، وہاں مرد الو ہوتا ہے، الو کیا بھی نہیں کر سکتا، سب معلوم اسے، معلوم رکھ لے کو بھی ہاؤ بھائی کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بولے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گے، بولتا ہوں اب کیا کریں گا ہم بیچارہ، ایسے معاملات آتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ فوری طور پر پینترائی بدل دیا، کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اس نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ یا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا تو اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ معاملات پلٹ دیا، اس نے کہا کہ یہ پورا دراصل حضرت یوسف ورغلا ہے، اور ورغلا کہ آج تو مجھے مجبور کر دیا برائی کے لیے، یہاں تک کہ میں بھاگنے لگی لیکن پھر بھی یہ نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ قمیص پڑ گئی، تو اب جو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی بیوی سے بری نظر رکھے اور زنا کے لیے بلائے تو اس کی کیا سزا ہوگی سوائے جیل کے، یا نہیں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پورا مسئلہ ہی کیا ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہتی۔ اب اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہید شاہد من اہلیہ۔ اب اس موقع سے حضرت یوسف نے گویا کہ ایسا موقع ہوگا جی اس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ جواب دیں تو کیا تھے، بدبخت پورا کام کی، اور اس وقت عزیز مصر جب سامنے آیا تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہکایا، تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بات ہرگز بھی یوں نہیں ہے بلکہ اس نے مجھے ورغلانا چاہا، ہی راودتنی، ہاں میں نے نہیں بہکایا، یہ بہکائی مجھے، ان نفسی۔ اب یہ بات بھی دراصل کیا ہے، حضرت یوسف جو کہہ رہے تھے کوئی دلیل نہیں تھی، وہ جو کہہ رہی تھی اس کے لیے بھی دلیل نہیں تھی، دونوں نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت دیکھنے والا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، اللہ کہتا ہے وہ شہید شاہد من اہلیہ، انہی کے خاندان سے ایک گواہی دینے والے نے کہا کہ دیکھو اس کا فیصلہ ایسے کرو، کیسے کرو، کہ فرمایا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یہ دیکھا جائے کہ یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی، یوسف جھوٹا، ہاں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی، یوسف سچا۔ کیا بہترین دیا، دیکھو، ہو سکتا ہے یہ کوئی پہلے سے جانتا ہو حضرت یوسف کا کیریکٹر، جو دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے عزیز مصر کے نہ ہونے پر، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ہی تھا جو وہاں سے کھڑے ہو کے اس نے یہ تجویز پیش کی، اور تجویز بھی دیکھیے کتنا عقل کے پوائنٹ پہ چھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر قمیص جو پھٹی ہے نا، وہ قمیص جو پھٹی ہے وہ اگر سامنے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے، ایسا پھٹی ہے سامنے کی جگہ سے، تو عورت سچی، یوسف جھوٹا۔ کیوں؟ یہ دراصل اس پر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو عورت دراصل نہیں چاہ کے ڈھکل رہی تھی، تو پھٹیں گا کیسا، آگے سے، عورت نہیں چاہ رہی تھی، تو چھٹ جو پھٹا وہ آگے سے ہوگا، تو دیکھو کہاں سے پھٹا ہوا۔ اس کے برعکس وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ان کا قمیص جو ہے نا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچے۔ کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ پیچھے سے بھاگی ہوگی، اور یہ بچنے کے لیے سامنے گئے ہوں گے، یہ کھینچنے کے لیے پیچھے سے پکڑی ہوگی، اور قمیص پھٹ گیا ہوگا۔ یہ تدبیر اس نے بتائی۔ اب آگے دیکھو، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، پھر جب عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مسئلہ صاف صاف کلیئر ہو گیا۔
پیچھے سے پھٹی تو کس سے کون خطا ہے؟ عورت پیچھے سے پھٹی ہوتی، رعا قمیصہ، کون دیکھ رہا ہے اسے؟ یہ عزیز مصر دیکھ رہا ہے، اس عورت کا خاوند، رعا قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کے چال بازیاں ہیں نا جی، بہت ہیں جی، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے چال بازیاں بڑے ہی مکر تمہارا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب اسی سے وہ سوسائٹی کا پورا خاکہ سامنے آ رہا ہے، کیسی بد تہذیب سوسائٹی تھی، کیسا اعلیٰ نمونہ تھا یورپین کنٹریز کا۔ دیکھو ہم تم ہوتے تماچا مارتے پہلے، میری غیر حاضری میں میرے گھر میں رہتے ہوئے یہ غلام سے تو عشق لڑا رہی ہے، یہ پوچھنے کے بجائے خالی کتنا بولا انہیں، بڑا آدمی بولتا نا، ہاں خالی کتنا بولا، بڑے چال باز ہیں تم لگا کہ ایسا بول کو انہوں خاموشی سے رستہ دیکھتے، کیا بھی غصہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حمیت بھی نہیں، کچھ بھی۔ یہ چھوٹا سا بڑے بڑے گھرانے میں اچانک شوہر گیا، انہیں کسی کو بلا کو تھی آشنا کو، انہیں پلٹ کو آگا فلائٹ لیٹ ہوگی بول کو، دروازہ کھولا، انہیں بھی ساتھ میں ہے، اچھا کیا جی، پرانا عشق جی، اچھا اچھا ویسا کہ چھوڑو اس کے بعد کرو نہ کو، اچھا اس کے بعد الگ کریں گی کہتے انہیں، حمیت، حس، حیاداری کچھ نہیں، یہ معاشرہ ہی ہو، یہ معاشرہ تھا۔ اسی واسطے اٹھ نے کہا کہ تمہاری چال بازاں جو ہیں نا وہ بڑے ہیں، اور یہ تمہارے چال بازاں بہت عظیم بھی ہوتے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ تمہیں لوگوں کا چلتا، ہمیں تو غلام ہے نہیں، تمہیں جسے چاہے بلاتے ہیں، ہمیں کیا بولیں گے؟ اچھا اگلا دیکھو کیا کہتا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، پلٹ کے حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف چھوڑ دو ان باتوں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا، ہاں گویا کہ کیا ہے، بہت سادی بات ہوئی، کچھ بھی نہیں، کھانے میں نمک کم تھا، اتنی بات، زنا وغیرہ، حمیت، غصہ، تھر تھرانا، کانپنا، ہاں ہمیں رہتے تو کیا کیا نہیں کرتے، بالا گیلا پکڑ کو، ہاتھ دبا کو، مار کو، اسے ایک چھیٹا کے نیچے، چھیٹا کے اوپر، ہے نا، کیا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، جانے دو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا، کن سے؟ ہاں عزیز مصر کی بیوی جو یہ پورا کام کرے، واستغفری لی ذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، انکی کنت من الخاطئین، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لائٹ، ساری بولو ساری بولو، ہاں مسئلہ ختم، واستغفری لی ذنبک، بہت لائٹ، ہاں انہیں اتصال سے آشنا رکھی تھی نا، مرد کے ساتھ بھی تھی نا، بچے بھی ہوئے ہی نا، کیا خاندان کا ہوگا وہ سب نہیں، لائٹ، کیا بولا پلٹ کو، واستغفری لی ذنبک، ذرا ساری بول ڈال، ہاں کیونکہ تجھ خطا کار دکھتی ہے کہ پیچھے سے پھٹکو ہے شٹ، اس کے علاوہ تو ہمیں کیا بھی کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس پاور بھی نہیں ہے اصل میں، ہمیں کہ میں جاؤ بولے تو بولیں گے جی میرے جہیز کا گھر جی تمہیں جاؤ جی نکل کو، مجھے کہیں وہ بولتے ہیں تو ساتھ کا لے کو پورا لے کو جما لیتا، گھر میں اس کی کیا بھی چیز نہیں رہتی، پورے انہیں لے لے گا تھی سامانہ، ہاں اب ذرا غصے میں ذرا اچھلا بولو، یہ اب بٹھا دوں گی، کافی بھی نہیں دوں گی، پانی بھی نہیں دوں گی، پورا ہے سو میرا۔ اب انہیں سوچتا بعد میں جا کو یہ بول کو پریشانی میں پڑتا تو خالی خاموش دیکھ لے کو رہتی، ہاں اس کی کولیگ کے ساتھ بیوی، انبیائی نہیں، اس کے آفس کے کولیگ کے ساتھ بیوی رات کے 12 بجے آ کے اتری تو آؤ بول کو انہیں دروازہ کھولتا، ہاں کیا خادم دیکھو ماشاءاللہ، فرما بردار خادم، ہم نے 20-15 ہزار روپے دیے تو بھی کون بھی ایسا خادم ملتا نہیں ہے، اتنا سے سوب مال اس کا کولیگ اسے لا کو چھوڑتا، سو کہاں کبھی انہیں دیر ہوگا تو بھی فون کر کو بولتا یہی میری بیوی آفس میں ذرا لاکھ چھوڑالتے ہی، کیا بے حیا، کیا دیوسیت ہے، دیکھو کیا بے حیائی ہے، دیکھو انہیں شروع کرتا سو، اب انہوں آنے جانے میں سوچتے کہ میرا شوہریت لا کو چھوڑتا نہیں کرتا نہیں، چھوڑو اب تو شوہریت بھیجا ہے اور ایک آدمی سے، ذرا ان سے بھی پتنگیں بڑھائیں گے، ذرا ان سے بھی کیا بات چیت کریں گے، دیکھیں گے ذرا، وہاں سے بگڑتا معاملہ، نوجوان بھی بگڑے ہیں، شادی شدہ بھی بگڑے ہیں، معمر لوگ بھی بگڑے ہیں، ادھڑ عمر کے بھی اس میں مبتلا ہے، کیوں؟ پوری دنیا شہوت کو یوں اجاگر کر دی کہ یاد رکھو اس کے علاوہ وہ بولتا کہ زندگی نہیں، بائی فرینڈ نہیں کی کیا زندگی تمہاری، تم نے گرل فرینڈ نہیں کی کیا زندگی تمہاری، میرے پاس جو کتنے ہی معلوم کیا 120 بائی فرینڈ مجھے انہیں بولتی تھی،
ابھی نے لگ جاتا ہے اس کے 120 ہیں تو میرے 140 کرنا شروع کر تو میں اب بھی فیس بک میں. فیشن بن گیا, گناہ نہیں. دیکھو بالکل دیکھو فیشن بن گیا, گناہ نہیں. اس کے واسطے کیا کیا انہیں, سرسری بولا, وہ بھی معافی مانگو گے تو یہ معافی مانگنے تو مار ڈالوں گا, یہ بھی نہیں, ساری بولو ساری بولو. وہ بچے کو بولتے نہیں ہمیں ساری بولو بیٹا ساری بولو بیٹا بول کو, ویسا ساری بولو, چلو چلتے نکلتے بنو, کچھ مسئلہ نہیں ہے, دیکھ لیا میں تمہاری غلطی. اچھا اب ہوا یہ کیا, بہت بڑا پروپیگنڈا بن گیا پھر یہ, کیونکہ یہ جو کام کی نا انہیں دراصل اس کے خاندان کے کون تبھی بڑے لوگ سے انہیں کر کو رہتی تو لوگاں زیادہ نہیں باتاں کرتے. انہیں اس کے گھر کے ایک غلام بچے سے کی تو یہ کام لوگوں کو بڑا تعجب ہونے لگا. ارے انہیں کیا چیز ہے, اسے کیا نہیں ملتا ہی, جا جا کو ڈرائیور کو پکڑ لے بھاگی, بولتے نہیں کیا. ویسا مسئلہ ان لوگوں کو ہوا ہے. یہ بچہ بڑا ہنستا ہے, بہت تجربہ کر کو آیا جس کا ماشاء اللہ. ہاں نہیں بھائی چھپاؤ نہ کو, کیا بھی نہیں غلط کیا ہی بولا نہیں. اب یہ دراصل بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا معاشرے میں. اور ہنگامہ کس بات کو نہیں ہوا, دیکھو وہ بھی دیکھ لو یورپین کنٹریز کا مسئلہ. ہنگامہ اس کو نہیں ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ہوتے ہوئے زنا کی یا زنا کی کوشش کی, اس پہ ہنگامہ نہیں تھا, ان لوگوں کو رنج بھی نہیں تھا. کس پہ تھا بولے تو ہمارے لیول کا انتخاب کرنے کے بجائے جا جا کو کیا ہے اپنے غلام کو کرینا. ہاں ہمیں بولتے نا کیا کہتے بھی کیا ہے جی, ہمارے وطن کی کیا کرنا, رخصا کو بلانا کہتے, باہر کی کئی کچھ بلاتے ہیں, انہیں کرتا حرام کری, اس میں باہر کی کیا اندر کی کیا سب برابری. تو ان کو ملال اور افسوس اس کو نہیں تھا, کیونکہ ان کی سوسائٹی میں وہ بالکل عام رواج تھا. ہر کوئی دوسری بیوی کے ساتھ سوئے جائے لے کرے کچھ بھی کرے معافی تلافی ہو جائے. اور ہمارے اندر بھی آج بہت آ چکا ہے, انڈیا میں بھی بہت ترقی ہو گئی. کس کی, اس کی, دوسرے کی نہیں ہوئی, 1% بھی نہیں ہوئی. جہالت وہ ہے, تعلیم کی کمی وہ ہے, غربت وہ ہے, نالے وہ چھیں, جھوپڑ پٹیاں وہ چھیں, اس میں کوئی ترقی نہیں. لیکن اس میں بڑی ترقی ہوئی. ہاں وائف سوائپنگ کا مسئلہ بڑے بڑے کلبوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ تو آج کیا ہے میری بیوی کو لے کو جا, میں لے کے جاتا ہوں باقاعدہ شوہر کی اجازت سے, 5 دن تو رکھ 4 دن میں رکھتا ہوں, ٹیسٹ کریں گے. کیا یہ ٹیسٹ کی چیز ہے نا جی, کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے جی. ہاں تو اب دراصل کیا ہے کہ یہ جو بات ہوئی نا اس پر افسوس نہیں تھا, بات یہ تھی کہ یہ غلام پہ کیوں دراصل کیا ہے اتنا بڑا ہنگامہ کی اس نے. تو MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے, جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ.